Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siswanto Pencaksuma. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat-Nya jualah kita masih dapat berjumpa kembali, bertemu, bermujahabah, bersilaturahmi melalui channel kecil ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku penegak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan di hari kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang telah lama kita tunggu-tunggu akhirnya telah hadir dan berada di tengah-tengah kita, yaitu Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi Tarim dari Yaman, ya, negara Saudi Arabia. Beliau berkeliling dunia untuk berdakwah, menyebarkan ajaran Islam, ya, menegakkan agama Islam untuk membentengi umat Islam dari pemurtadan kaum-kaum kufar, ya, untuk membentengi akidah umat Islam. Oke, langsung saja ya ke videonya. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti ada hikmahnya dan kita bisa mengambil ilmu dari apa yang beliau sampaikan. Namun dia di sini tidak sendiri, ya. Beliau membawa penerjemah, sebab beliau asli dari Yaman, jadi tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, mengajak penerjemah dari pondok pesantren Jabal Nur, ya. Oke, langsung saja kita saksikan bersama-sama. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Beliau ini pernah mengajar di kota Taif di Universitas Al-Ahqaf, yang mana pemimpinnya Habib Abdullah bin Muhammad Baharul. Dan beliau juga pernah mengajar di Ma'had Darul Mustafa, yaitu dipimpin oleh Habib Umar bin Hafiz bin Salim. Dan beliau juga pernah mengajar di Rubat Al-Muhajir Ahmad bin Isa di Husaisah, yang mana beliau di sana menjadi ketua ilmu Al-Quran. Dan beliau juga pernah mengajar qiraah di Ma'had Al-Idrus Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Idrus. Keluarga beliau, keluarga Baharmi, memiliki hubungan erat dengan keluarga Al-Haddad, yang mana kakek beliau yaitu Syekh Sulaiman Baharmi pernah belajar langsung dan berkhidmat khusus kepada Imam Al-Haddad, yang bisa kita tahu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Shahibur Ratib. Dan Imam Haddad pernah berkata kepada Syekh Sulaiman, "Wahai Sulaiman, sesungguhnya aku akan memberikan kamu hadiah nanti, tapi tidak akan kuserahkan kepadamu sekarang, nanti di hari kiamat nanti." Sekian daripada tausiah untuk sirah beliau dan biografi beliau. Mari kita lanjutkan tausiah beliau. Tafadhal alaika mazkurah, ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi baitin min buyutillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum
بعد أداء هذه الفريضة العظيمة وهي صلاة المغرب. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita semua setelah melaksanakan kewajiban yang begitu agung, yaitu salat maghrib. Alhamdulillah الذي جمعنا وإياكم في هذا الوقت المبارك بين المغرب والعشاء. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di waktu yang paling berkah antara maghrib dan isya. الحمد لله هذه كلها خيرات جمعها الله لنا ولكم في هذه الليلة. نسأل الله أن يجعلنا من المقبولين. Alhamdulillah segala kebaikan yang telah terkumpul pada kesempatan kali ini, semoga Allah tuliskan kita semua dicatat terima amal ibadahnya. Amin. هذا الوقت بين المغرب والعشاء وقت شريف عظيم عظمه الله تبارك وتعالى. Waktu sekarang ini antara maghrib dan isya adalah waktu yang mulia, yang Allah muliakan waktu itu. قال بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم الكنوز كل الكنوز يعني الأموال العظيمة والكثيرة والكبيرة كلها في إحياء ما بين المغرب والعشاء، بمعنى تعمر هذا الوقت بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. Ulama pernah mengatakan sebuah harta karun dari segala harta karun adalah kita menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أعظم ما ينبغي أن يفعله الإنسان بين المغرب والعشاء، أولا بعد صلاة المغرب لا يخرج من المسجد. هذا وقت فضيل. أين أنت تجلس هذا الوقت بين المغرب والعشاء؟ Dari yang afdalnya adalah ketika kita melaksanakan setelah salat maghrib nggak langsung pergi, akan tetapi kita duduk dulu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya waktu isya. هذا الوقت أيها الأحباب ينبغي أن نعمره وأن نعمل فيه عدد من الأشياء. Waktu ini seharusnya kita melakukan beberapa amalan-amalan yang akan kita amalkan pada waktu antara maghrib dan isya. أولا بعد صلاة المغرب، بعد أن تصلي المغرب وأنت مستقبلا للقبلة تأتي ب10 مرات من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Yang pertama beliau mengatakan amalan yang kita lakukan setelah salat maghrib adalah berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini dibaca 10 kali setelah salat maghrib. 10 مرات بعد صلاة المغرب. 10 kali setelah salat maghrib. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء بها 10 بعد المغرب و10 بعد صلاة الفجر غفر الله ذنوبه. Telah datang hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang membaca zikir tersebut setelah maghrib 10 kali, setelah subuh 10 kali, maka Allah ampunilah dosa-dosanya. هل تريد أن يغفر الله ذنبك في كل يوم وفي كل ليلة؟ اقرأ هذا فإن الله يغفر لك. Hadirin, beliau bertanya, mau enggak diampuni dosa-dosanya? Maka
amalkan zikir tadi setelah maghrib 10, setelah sholat subuh 10. Allah ampunkan dosa-dosa kita. ثم بعد أن تقرأ هذه 10 مرات تقول اللهم أجرني من النار. Lalu setelah zikir tadi 10 kali, kita tambahkan dengan zikir Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. 7 مرات بعد صلاة المغرب و7 مرات بعد صلاة الفجر. Allahumma ajirni minan nar ini 7 kali setelah maghrib. Allahumma ajirni minan nar 7 kali setelah salat subuh. أتدري ماذا أجرها وثوابها عند الله؟ Tahukah kita apa ganjaran yang Allah siapkan untuk orang yang mengamalkan itu? جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال اللهم أجرني من النار بعد صلاة المغرب ومات من ليلته تلك كتب الله له جوارا من النار بمعنى لا يدخل إلى النار أبدا. Tahukah kita siapa yang mengamalkan tadi zikir itu? Kalau dia amalkan, Nabi pernah bersabda, siapa yang mengamalkan maka dia ketika kalau meninggal terhindarkan dari api neraka. وجاء أيضا من قال هذه بعد صلاة الفجر 7 مرات اللهم أجرني من النار ومات من يومه كتب الله له جوارا من النار. Dan juga telah dituliskan dari hadis Rasulullah SAW di riwayat yang lain bahwasanya yang mengamalkan tadi amalan zikir dari Allahumma ajirni minan nar 7 kali, maka dia dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. هل ستقرأها كل يوم؟ Apakah هل ستقرأ هذا الدعاء في كل يوم بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر؟ Apakah para hadirin, beliau nanya, mau dibaca semua yang telah diajarkan tadi setiap hari 7 kali? وتواظبون إن شاء الله على ذلك ليكون أهل هذه المنطقة كلهم في الجنة. Kata beliau, semuanya amalkan itu dengan rutin, maka penduduk kita di Kupang Jernih ini menjadi ahli surga. ثم بعد أن تقرأ هذا الدعاء تأتي بآية الكرسي. Lalu setelah kita baca doa tadi, kita datang juga dengan membaca ayat kursi. آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وما يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله أكثرهم يحفظون آية الكرسي فتأتي بها بعد كل صلاة مكتوبة. Alhamdulillah, kebanyakan dari kita yang hadir di sini hafal ayat kursi. Maka kata beliau, datangkan wirid ayat kursi itu setiap sholat wajib 5 waktu. تأتي بها آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة، أي بعد العصر مرة، بعد المغرب مرة، بعد العشاء مرة،
بعد الفجر مرة، بعد الظهر مرة، 5 مرات تأتي بها بعد الصلوات. أتدري ما أجرها وثوابها عند الله؟ Kata beliau, kalau kita baca ayat kursi dalam 5 waktu tadi, sholat 5 waktu, zuhur baca ayat kursi, maghrib, isya, subuh, sampai ke zuhur lagi kita baca ayat kursi tadi, apa coba itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Qala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salah ay ba'da kulli salah lam yakun bainuhu wa bainal jannah illa an yamut, bima'na ila mata mubasharatan huwa ilal jannah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nih, siapa yang selalu mendawamkan tadi ayat kursi setelah 5 waktu sholatnya, maka kata Nabi tidak ada jangka antara dia dengan surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Yaitu ketika dia meninggal tidak ada lagi tempat kecuali surga. هذا عمل بسيط جدا وأجره وثوابه عند الله الجنة. Amalan ini ringan sekali kata beliau, tapi pahalanya adalah surga. InsyaAllah تواظبون على هذا أجمعين في كل صلاة، ولو أمكن أن تأتون بهذا جماعة مع بعض كان أحسن وأفضل من أجل الذي ما يحفظ بعد ذلك. Insya Allah kita berniat dari sekarang istiqomahkan nih ayat kursi semuanya ketika sholat fardu 5 waktu, dan lebih afdal juga dibaca secara berjamaah dipimpin oleh imam supaya yang belum hafal ikut hafal. ثم بعد ما تصلي المغرب وتقرأ هذه الأذكار تأتي وتصلي 6 ركعات، ولكن بشرط لا تتكلم بينهن بشيء، لا تتكلم أبدا بين ال6 ركعات. تصلي ركعتين ثم سلام، ثم ركعتين ثم سلام، ثم ركعتين ثم سلام، وليس هناك كلام بينهن. Kemudian juga setelah kita baca wirid-wirid tadi, setelah itu kita laksanakan sholat sunnah 6 rakaat tanpa ada disela-selai pembicaraan setiap rakaatnya. 2 rakaat selesai langsung lanjut lagi, 2 selesai lanjut lagi, 2. Udah berapa tuh? Selesai 6 tanpa ada di sana disela-sela perkataan nanti setelah sholat maghrib. ثم بعد ذلك بعدما تصلي هذه ال6 ركعات تنوي وتقول فيها أصلي ركعتين سنة الأوابين. وما معنى الأوابين؟ أي كثير التوبة والرجوع إلى الله. Kemudian juga setelah 6 tadi kita laksanakan 6 rakaat sudah. Kemudian kita laksanakan juga namanya sholat sunnah tawabin, yaitu tawabin maknanya adalah banyak bertobat kembali kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 6 rakaat baina al-maghribi wal isya adalna lahu ibadat 12 سنة كأنه عبد الله 12 سنة كاملة إذا صليت 6 ركعات بين المغرب والعشاء. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu agung, beliau mengatakan siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, di antara maghrib dan isya, maka pahalanya itu sama dengan dia melaksanakan ibadah 12 tahun.
ثم بعدما تصلي الست ركعات هذه وقبل أن تصلي الست ركعات تأتي بهذا الدعاء العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا معاذ ابن جبل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kemudian beliau mengatakan sebelum kita melaksanakan tadi salat 6 rakaat, kita baca zikir. Zikir ini pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah mengajarkan, sini Mu'adz, sesungguhnya aku cinta terhadapmu Mu'adz, maka jangan kau tinggalkan zikiran ini setiap setelah salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. هذا الدعاء يسمونه دعاء المحبة. Doa ini dinamakan doa cinta. فيه أجر عظيم عند الله. Yang dimana terdapat ganjaran yang begitu agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. قولوا معي اللهم Ikuti. Allahumma أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مرة ثانية اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مرة ثالثة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حفظتم؟ hafal semua? Insyaallah. Insyaallah. Maaf, bismillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Marah thaniya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Akhir, terakhir lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika Masya Allah. Hafal ini, RT-nya udah hafal Masya RT. Allah, semuanya sudah hafal sekarang. Alhamdulillah. Selamat woi. Itu ada hafal. هذا تأتون به بعد الصلوات أيضا. Tadi zikir tadi kita datangkan juga setiap setelah selesai salat. ثم بعدما تصلي الست الركعات تجلس في المسجد تقرأ سورة ياسين. Kemudian setelah kita melaksanakan 6 rakaat salat sunnah tadi, kita selanjutnya membaca surat Yasin. قال النبي صلى الله عليه وسلم ياسين قلب القرآن وددت أي رجوت أنها تكون في قلب كل مؤمن.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, Yasin adalah hatinya Al-Quran, dan aku berharap Yasin ini terdapat di setiap hati-hatinya umat mukmin. Alhamdulillah ala hadzal khair, walhamdulillah ala hadzal ata. Fa idza wadabtum 'alaiha fa antum minas su'ada. Alhamdulillah atas kebaikan ini, alhamdulillah atas pemberian karunia Allah ini. Apabila kita rutinkan istiqamah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Thumma ba'dama taqra' Yasin taqra' surat al-mulk aydan. Lalu setelah Yasin selesai, dilanjutkan juga baca surat Al-Mulk. Wa surat Al-Mulk, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-mani'ah wal munjiyah min 'adzabil qabri. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Mulk ini mencegah kita dan juga menyelamatkan kita daripada azabnya kubur. Alhamdulillah, man yuwadhib 'alaiha fi kulli lailah yakunu fi qabrihi aman masyi 'adzab. Alhamdulillah, siapa yang istiqamahkan ini surat Mulk setelah amalan-amalan tadi, maka insya Allah aman azab kubur nanti. Amin. Wa ashaddu wa as'abu lailah hiya awwalu lailatin fil qabri. Dan kita akan melaksanakan ketika awal malam pertama ketika kita didudukan di dalam kubur. Awwal lailah fil qabr hiya as'abu wa ashaddu lailah. Malam pertama di kubur adalah malam yang begitu dahsyat dan mengerikan ketika kita diletakkan di dalam kubur. Nas'alullah an yarhamana ajma'in idza sirna min ahli al-qubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua ketika kita telah meninggal nanti di alam kubur. Amin. Kullana sanamut wa kullana sanadkhulu ila al-qabr. Man alladhi ma sayamut? Mashi kulluna ailuna ila al-maut. Al-shabab yamut, al-shaybh yamut, al-saghir yamut, al-kabir yamut, al-rajul yamut, al-mar'ah tamut. Kulluhum sayamutun. Beliau mengatakan, siapa di antara kita ini yang tidak bakal meninggal? Semuanya akan meninggal. Betul? Bapak-bapak mah, ibu-ibu mah, anak-anak mah, remaja mah, semuanya mah. Yang megang mic? Doain. Kulluhum sayamutun. Kulluhum sayamutun. Walakin nas'alullaha husnal khatimata indal maut. Semuanya akan meninggal, akan tetapi kita berdoa kepada Allah untuk dimatikan secara husnul khatimah. Thumma ba'da an taqra' surat al-mulk taqra'u ratib sayyidina al-imam al-Haddad. Lalu selanjutnya setelah membaca surat Mulk tersebut, kita juga membaca ratib al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. فإذا لم يكونوا يحفظون هذا الراتب لا بأس أن يسمعون من يوتيوب أو شيء من ذلك، فهو موجود كثير في هذه الأشياء. Kalau kita masih belum pernah mendengar, belum hafal daripada ratib al-Haddad ini, tidak apa-apa kita melihat di YouTube, melihat di Google. Banyak di sana ditemukan ratib al-Haddad tersebut. هذا الراتب من واظب على قراءته في كل ليلة بين المغرب والعشاء لا يموت إلا على حسن الخاتمة.
rahasia ratib Imam Al-Haddad ini. Siapa orang yang mengistiqamahkan membaca ratib Al-Haddad antara maghrib dan isya, maka tidak mati kecuali husnul khatimah. Insyaallah tuwadibuna ala qiraatihi fi kulli lailah wa bil khusus fi buyutikum. Insyaallah kita istiqomahkan bacaan wirid tersebut, wirid Imam Al-Haddad, terutama di rumah-rumah kita. Fa inna man qara'a ratib Al-Haddad fi baitihi la tadkhulu dhalika al-bait, la yadkhulu fi dhalika al-bait al-jinn wala asyayatin wala ghairi dhalik. Insyaallah kalau kita baca ratib di rumah-rumah kita, maka jin-jin, makhluk-makhluk yang jahat, sihir-sihir semuanya tertangkalkan oleh ratib dan tidak akan masuk ke rumah kita. فهكذا أيها الأحباب تمضي ليلتكم كلها بركة وسعادة. Kalau begitu wahai saudaraku, kita lakukan itu, maka hari-hari kita akan penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. فإنه إذا واظب على ذلك على هذه الأشياء كل ليلة فإنه سيرى في ليلته تلك رسول الله. Dan kalau kita istiqamahkan yang telah disampaikan tadi tentang wirid dan amalan-amalan, maka akhirnya kita bakal melihat wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هكذا أيها الأحباب هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. ما هي الأشياء التي ستقرؤونها في كل ليلة؟ أولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واحد. ثم اللهم أجرنا من النار. ثم آية الكرسي. ثم 6 ركعات أو قبل 6 ركعات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قراءة أو صلاة 6 ركعات. ثم قراءة ياسين. ثم صلاة. ثم قراءة الملك. ثم قراءة راتب سيدنا الإمام Al-Haddad. Ya, kita ingat tadi amalan-amalan sudah diberikan. Yang pertama apa Bapak-bapak Ibu? Allah. Ingat ya? Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus yang kedua, Allahumma ajir minan nar. Berapa kali? 7 kali. Yang kedua ini. Yang ketiga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah itu sholat 6 rakaat. Setelah itu membaca surat Yasin. Habis itu surat Mulk. Setelah itu ratibul Imam Al-Haddad. Man yurid muwadhabah ala hadha fi kulli lailah. Siapa nih, tunjuk tangan, siapa yang siap untuk mengamalkan amalan-amalan tadi setiap hari? Burung sanggup. Insyaallah. Insyaallah yuwadhibun ala qiraatiha. Anta qul ila nafsak. Qul ila nafsak. Qul ila nafsak. Idza ya nafsi. Idza anti ma taqra'in hadha fi kulli lailah mamnu' dukham. Ini. Beliau mengajarkan. Katakan pada dirimu sendiri,
katakan pada diri saya sendiri, bapak-bapak semua ibu katakan pada diri saya, kalau saya nggak mau mengamalkan amalan-amalan tadi, maka saya nggak bakal ngerokok lagi. أكيد نفس هذا بقول مرحبا مواظبة أهم شيء ماشي توقف دخان. Pasti nafsu kita akan bilang oke, siap. Insya Allah nggak ada lagi itu namanya rokok. Kita pasti jadi wiridan aja. Berat. أن يتنبه الإنسان إلى هذه الأشياء. هذه كلها أشياء تنجيكم يوم القيامة وتحرسكم يوم القيامة. Seharusnya kita semua untuk memperhatikan yang tadi yang telah disebutkan, karena itu semua akan menyelamatkan kita daripada api neraka ketika nanti di yaumul qiyamah. فإن الإنسان أيها الأحباب إذا حرص على هذه الأذكار جاء يوم القيامة من الناجين والفائزين. Sesungguhnya siapa orang yang istiqomahkan wirid-wirid tadi, maka ketika hari kiamat dia menjadi orang yang beruntung dan bahagia. فإذا كنت من الناجين يوم القيامة فهنيئا لك الجنة. Maka kalau kita termasuk orang yang beruntung bahagia di hari yaumul kiamat, maka kita akan di surga nanti di yaumul kiamat. فهكذا فالمواظبة على هذه الأشياء هو حسن الخاتمة. Dan begitulah hadirin sekalian, inti daripada ketika kita melaksanakan wirid-wirid itu secara istiqamah adalah mati dengan husnul khatimah. Allah yarzuqana wa iyyakum ajma'in husnul khatimah. Semoga kita dimatikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. 15 menit lagi, Pak. هكذا ينبغي أن يكون حالنا وحالكم أجمعين. ثم بعدما تصلي العشاء المهم أنك لا تخرج من المسجد بين المغرب والعشاء. إن شاء الله كل ليلة نريد هذا المسجد بين المغرب والعشاء مليان مثل هكذا. Alhamdulillah, kata beliau, yang telah disampaikan daripada amalan-amalan antara maghrib dan isya, dan setelah isya tidak apa-apa pergi, yang penting antara maghrib dan isya kita melaksanakan wirid-wiridan yang telah diajarkan tadi. Dan juga nih, nanti setiap hari insya Allah masjid kita ini penuh seperti yang sekarang. فإذا كان مسجدكم في الصلوات الخمس هكذا مليان فمعنى أنكم من أهل الفوز في الدنيا والآخرة. Kalau masjid kita setiap hari begini nih penuh beludak, maka artinya kita ahli surga di dunia dan di akhirat. أهم شيء المواظبة والحرص على هذه الأعمال. Yang terpenting adalah keistiqomahan kita daripada amalan-amalan ini. ثم بعدما تصلي العشاء تصلي صلاة الوتر. Lalu setelah sholat isya, sholat sunnah juga dong, yaitu sholat sunnah witir. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم Nabi bersabda, الوتر حق فأوتروا يا أهل القرآن. Nabi bersabda witir adalah hak, maka berwitirlah kalian wahai para ahli Quran. وينبغي أن نهتم بصلاة الوتر فإنها واجبة عند بعض المذاهب الأخرى
kamitsli madhhab al-Imam Malik wa ghairihi. Benar-benar kita harus perhatikan tuh permasalahan tentang sholat witir malam. Karena kenapa? Karena di antara 4 mazhab Imam Malik itu mewajibkan daripada sholat witir itu sendiri. Imam Syafi'i hukumnya sunnah, tapi daripada imam mazhab yang lain ada yang mewajibkan. Hadza min al-ashya' al-muhimmah al-'azimah allati yanbaghi an nahtamma bi sya'niha. Ini perkata yang sangat penting dan sangat agung, sangat mulia yang harus kita benar-benar perhatikan dan istiqamahkan. Fal-istiqamah ala hadhihi al-a'mal hiya a'zamu karamah. Karena keistiqomahan dengan amalan-amalan ini adalah paling agungnya dari keramat-keramat. Wa ba'da ma tusalli salat al-witr wa ba'd ma tusalli salat al-isha fi jama'ah yanbaghi an takhruja min al-masjid thumma tusalliya في بيتك صلاة الوتر ثم لا تتكلم بشيء من الدنيا، لا تتكلم إلا بشيء ينفعك يوم القيامة. Lalu setelah kita sholat isya berjamaah di masjid, kita pulang ke rumah, lalu sholat sunnah witir di rumah. Lalu jangan kita sekali-kali terucapkan dari lisan kita kata-kata yang mengenai keduniawian. وهكذا هذا هو الشأن العظيم وهذا هو العمل العظيم الذي ينجد الإنسان في الدنيا يوم القيامة. Hal-hal yang seperti inilah hadirin yang akan menyelamatkan kita nanti di dunia dan juga nanti di yaumil qiyamah. هكذا الحرص على هذه الأفعال والاهتمام بشأن هذه الأعمال هو عين الفهم وعين الصواب وعين الاهتمام بشأن ما يقرب إلى الله تعالى. Hal yang seperti ini adalah hal yang sangat penting karena untuk menyambungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala hadzal khair. نتوجه إلى الله تعالى في ساعتنا هذه. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يسهل مطلوبنا وأن يحسن منقلبنا وأن يدفع عنا الشرور ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا من أهل العلم وأن يجعلنا من أهل المعرفة يجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك أن تكرمنا بما تكرم به عبادك المقربين. أسألك اللهم أن تكتبنا في دائرة الفائزين. أسألك اللهم أن تحفظنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخير والخيرات فبلغنا. اللهم يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا أجمعين. نسألك أن تنظر إلينا أجمعين.
نسألك أن تكتبنا في دوائر الفائزين، في دوائر الغافلين، بخيرات الدنيا والدين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعن بابك لا تطردنا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل صلاتنا، اللهم اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، فإن لنا بك آمالا عظيما وآمالا جميلا وظنونا حسنة فيك جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وحالنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikianlah tadi ya, telah kita saksikan bersama-sama. Semoga apa yang beliau sampaikan ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.